بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو تھوڑا سا سورہ کہف کے مضامین کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس میں جو ہے مختصر اس کا خلاصہ کیا ہے۔ تو یہ سورت جو ہے مشرکین مکہ کی 3 سوالات کے جواب میں نازل ہوئی جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے اہل کتاب کے مشورے سے آپ کے سامنے رکھے تھے۔ پہلا سوال تھا ان کا کہ اصحاب کہف کون تھے، اور دوسرا یہ تھا کہ قصہ خضر کی حقیقت کیا ہے، اور تیسرا سوال ان کا تھا کہ ذوالقرنین کا کیا قصہ ہے۔ یہ تینوں قصے عیسائیوں اور یہودیوں کی تاریخ سے متعلق تھے، اور عرب کے لوگوں میں اس کا کوئی چرچا نہیں تھا، اس لیے اہل کتاب نے امتحان کی غرض سے ان کا انتخاب کیا تھا کہ یہ بات کھل کر سامنے آ جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی غیبی ذریعہ علم ہے یا نہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے صرف یہی نہیں کہ اپنی زبان سے ان کے سوالات کے جوابات دیے، بلکہ ان کے اپنے پوچھے ہوئے تینوں قصوں کو پوری طرح اس صورتحال پر بھی چسپاں کر دیا جو اس وقت کفار مکہ جو ہیں وہ کفار مکہ اور اسلام کے درمیان جو پیش آ رہی تھی۔ تو پہلا اصحاب کہف کے متعلق بتایا کہ وہ اسی توحید کے قائل تھے جس کی دعوت یہ قرآن پیش کر رہا ہے، اور ان کا حال جو ہے یعنی جو مکے کے مسلمان ہیں ان کا حال بالکل ویسا ہی ہے جیسے کہ وہ چند ایک مومن تھے جو کہ اپنی کفار قوم سے ڈر کے چھپ کے انہوں نے جا کے غار میں پناہ لے لی تھی۔ پھر اسی قصے سے اہل ایمان کو یہ سبق دیا گیا ہے کہ اگر کفار کا غلبہ بے پناہ ہوا اور ایک مومن کو ظالم معاشرے میں سانس لینے تک کی مہلت نہ دی گئی، تب بھی اس کو باطل کے آگے سر نہیں جھکانا چاہیے، بلکہ اللہ کے بھروسے سے وہاں سے نکل جانا چاہیے۔ اس سلسلے میں ضمناً کفار مکہ کو بھی یہ بتایا گیا ہے کہ اصحاب کہف کا قصہ عقیدہ آخرت کی صحت کا ایک ثبوت بھی ہے کہ جس طرح سے ان کو اللہ تعالیٰ نے 309 سال تک سلائے رکھا اور اس کے بعد دوبارہ زندہ کیا، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مرنے کے بعد دوبارہ جو ہے وہ زندہ کر دے گا۔ اور دوسری چیز یہ بتائی گئی کہ اصحاب کہف کے قصے سے راستہ نکال کر اس ظلم و ستم اور تحقیر و تذلیل پر گفتگو اللہ تعالیٰ نے شروع کر دی جو مکے کے سردار کھاتے پیتے لوگ اپنی بستی کی چھوٹی سی نو مسلم جماعت کے ساتھ کر رہے تھے۔ اس سلسلے میں ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی کہ ان ظالموں سے کوئی مصالحت نہ کرو اور نہ اپنے غریب ساتھیوں کے مقابلے میں ان بڑے بڑے لوگوں کو کوئی اہمیت دو۔ دوسری طرف ان رئیسوں کو یہ نصیحت کی گئی کہ آپ اپنے چند روزہ زندگی کی عیاشی پر نہ پھولو، بلکہ ان بھلائیوں کے طالب بنو جو ہمیشہ کی ہیں اور پائیدار ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے اسی سلسلہ کلام میں قصہ جو ہے خضر علیہ السلام اور موسیٰ کا کچھ اس انداز سے سنایا گیا ہے کہ اس میں کفار کے سوالات کے جوابات بھی ہیں اور مومنین کے لیے تسلی کا سامان بھی ہے۔ اس قصے میں دراصل جو سبق دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی مرضی کا کارخانہ جن مصلحتوں پر چل رہا ہے وہ چونکہ تمہاری نظر سے پوشیدہ ہیں، اس لیے تم بات بات پر حیران ہوتے ہو کہ یہ کیوں ہوا، وہ کیوں ہوا، یہ تو بڑا غضب ہو گیا۔ حالانکہ پردہ اٹھایا جائے تو تمہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے، اور بظاہر آپ کو جس چیز میں برائی نظر آتی ہے نتیجہ کے اعتبار سے
وہ اس میں خیر پائی جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے پھر قصہ جو ذوالقرنین ہے، اس سے سائلوں کو یہ سبق دیا گیا ہے کہ تم تو اپنی ذرا ذرا سی سرداریاں جو ہیں ان پر پھول رہے ہو، حالانکہ ذوالقرنین جو تھے وہ اتنا بڑا فرمانروا تھا اور زبردست فاتح تھا، اور اس عظیم الشان ذرائع کا مالک ہو کر بھی اپنی حقیقت کو نہیں بھولا تھا، بلکہ اپنے خالق کے سامنے ہمیشہ سر تسلیم خم رکھتا تھا۔ اور تم اپنی چھوٹی چھوٹی جو وہ حویلیاں ہیں یا چھوٹے چھوٹے آپ کے مکانات ہیں اس کو لازوال سمجھ بیٹھے ہو، مگر وہ دنیا کی سب سے زیادہ مضبوط دیوار بنا کر بھی یہی سمجھتا رہا کہ اصل بھروسہ جو ہے وہ اللہ پر ہے، نہ کہ دیوار پر۔ اللہ جب تک چاہے گا یہ دیوار قائم رہے گی، اور جب چاہے گا اس کو توڑ دے گا، اس میں شگاف کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس طرح جو کفار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سوالات کیے تھے، وہ سوالات کے جوابات جو ہیں انہی پر الٹ دیے گئے، اور ان کو بتا دیا گیا کہ توحید اور آخرت سراسر حق ہے، اور تمہاری اپنی بھلائی بھی اسی میں ہے کہ ان کو مانو اور اپنی اصلاح کرو، اور یہ دنیا کی زندگی کو سب کچھ نہ سمجھو، بلکہ اس دنیا کے لیے اپنی جو ہے آخرت خراب نہ کرو۔ تو مطلب انہی کے سوالوں کے جوابات کو انہی پر الٹ دیا گیا، اور انہیں سمجھانے کی کوشش کی گئی کفار مکہ کو کہ آپ لوگ جو ہے جو دین اسلام پیش کیا جا رہا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، حق سچ ہے، لہٰذا آپ اپنی آخرت کی فکر کرو دنیا کے بجائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔